السلام علیکم گائز، میرا نام ہے محمد احسان اور آج کی ہماری ویڈیو ہے انجینئر وی ایس ساحل الدین. تو دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو، سٹارٹ کرتے ہیں. لیٹس گو، بسم اللہ. ایک موٹیویشن اسپیکر ہے ساحل الدین صاحب، وہ کہتے ہیں جی انجینئر محمد علی مرزا کو جو تصوف ہے وہ سمجھ ہی نہیں آیا، اور وہ بیچارے کی غلطی یہ ہے کہ اس کو تصوف سمجھ نہیں آیا، اس لیے وہ بار بار یہ باتیں کرتا ہے، چشتی رسول اللہ اور یہ ساری باتیں نہیں. تو اس کا تو بڑا خطرناک مطلب ہے، آپ کسی پہ جھوٹ نہ باندھیے گا. میں یہ کلپ کے اندر میں چلا دوں گا. جی جی چلائیں. مجھے بتائیں کہ آپ جس صاحب کا نام لے رہے ہیں، کیا انہوں نے کہا ہے کہ چشتی رسول اللہ جائز ہے؟ وہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے. تو پھر میرا اور ان کا کوئی اختلاف ہی نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں آپ کو تصوف سمجھ نہیں آیا، وہ کسی اور سینس میں نہیں. وہ دیکھیں، نہیں یہ انہوں نے کہیں نہیں کہا، استغفر اللہ. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تصوف کے اندر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، اس طرح کچھ اس کو ایکسپلین کر رہے تھے. نہیں، وہ انہوں نے وہ جو بھی کلپ ہے میں نے سنا، اس میں انہوں نے کوئی بات کی ہی نہیں ہے. وہ بات کریں گے تو جواب لے لیں گے. صرف انہوں نے ایک بات کی ہے، اس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو جعلی صوفی پھر رہے ہیں نا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جعلی چیز کی اصل بھی کوئی موجود ہوتی ہے نا. تو میں نے اس کا جواب ان کو دیا نا. یہ جو محمد علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں نا، وہ پاس رہتے ہیں، سر یہ آپ تصوف کے فالوور ہیں، حالانکہ آپ بھی انعام لائک وہ میں مانتا ہوں اس بیچارے کی ایک ہی غلطی ہے، اس کو تصوف سمجھ نہیں آ رہا. وہ پرائم ہوا ہے اہل حدیث سائیکالوجی کے اندر، بس اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اہل حدیث سائیکالوجی میں فائدے بہت ہیں. میں کسی فرقے کے خلاف نہیں، یاد رکھیے گا، میں فرقے ازم کے خلاف ہوں. ہر فرقے کے اپنے فائدے ہیں، مگر وہ اتنا پرائم ہو گیا کہ اس بیچارے کو سمجھ، بیچارہ نہیں، از اے گریٹ مین بائی دا وے، یہ میں نے تصدیق کی ہے، گریٹ مین، بٹ ہی از پرائمڈ انٹو دس سائیکالوجی کہ جتنے بھی بابے ہو نہیں، بالکل بھی نہیں. دے میک اے لاٹ آف سینس اگر آپ ان کو اس انسٹرومنٹیشن کے تھرو میجر کر کے بتائیں. آئی نو ہاؤ دس ورکس. مسئلہ یہ پاکستانی 2 نمبر جب سنانے پہ آتا تو پھر کہانیاں لپیٹ دیتا ہے ایسی. وہ پھر عام بندہ بھی یہ کہے گا تیرے بابے نے اڑ کے دکھا، آنا ذرا تو بھی اڑ کے دکھا. دس از ناٹ دا ٹیسٹ. یاد رکھیے گا، جب 2 نمبر پیر دیکھیں یا کوئی بھی 2 نمبر چیز دیکھیں تو یہ گارنٹی ہوتی ہے کہ اتنے سارے 2 نمبر ایک ہی بات کریں، اس کا مطلب ہے یہ فوٹو کاپی ہے تو کہیں کوئی اوریجنل کاپی تھی، اس سے فوٹو کاپیاں کر کے بیچ رہے ہیں سارے. کہ یہ جال کس کی ہے، کس اصل کی ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ اصل یہ تھا کہ غلاف کعبہ چڑھتا تھا. انہوں نے جعلی بابوں کی قبروں پہ چادریں چڑھانا شروع کر دی. اصل یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کی قبر پہ کچھ چادر چڑھاتے تھے مولا علی علیہ السلام. تو یہ اس کی اصل نہیں ہے. یہ انہوں نے نقل اتاری ہے کعبے کی اور بالکل غلط اینالوجی بنائی. اچھا، میں نے انہیں بتایا کہ اصل یہ تھی کہ انبیاء اصل ہوتے تھے جو ٹرو ریپریزنٹیٹیو ہوتے تھے اس پلانٹ ارتھ پہ. نبیوں کی لوگ عزت کرتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ نبیوں کو تو لوگ اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں، تو انہوں نے یہ کلیم کیا ہم نبی کی سیٹ پہ آ کے ان کے خلفاء کی حیثیت سے بیٹھ گئے ہیں. نبی علیہ السلام کے وضو کا پانی صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، ان کا پسینہ مبارک خوشبو کے طور پہ لیتے تھے. انہوں نے اپنے بابوں کے پسینے، منہ کی ہڈیاں اور ان کے تبرکات لینے شروع کر دیے، حالانکہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے کسی نے نہیں لیے تھے. تو اس کی اصل انبیاء تھے. یہ انبیاء کی نقلیں اتار کے انبیاء کے دین میں انہوں نے رکھنا ڈالا ہوا ہے. اور دوسرا وہ جو کہتے ہیں نا احیاء العلوم، انہوں نے ذکر کیا جی احیاء العلوم پڑھیں. ہاں، سمتھنگ لائک کچھ ایسا ہی جی. تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ تصوف کی جن کتابوں کا آپ لوگ نام لیتے ہیں اور جن کتابوں کا نام آپ نے صرف سنا ہوا ہے، وہ کتابیں میں نے اس وقت پڑھ لی تھی جب میری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی. کشف المحجوب، رسالہ کشیریہ، احیاء العلوم، مکاشفۃ القلوب، کیمیائے سعادت، یہ وہ ساری کتابیں، اس میں میجارٹی امام غزالی کی ہیں. منہاج العابدین امام غزالی کی کتاب، رسالہ کشیریہ ابو القاسم کشیری جو علی اجویری صاحب کے استاد تھے، اور علی اجویری صاحب کی کشف المحجوب، یہ میں نے اس وقت پڑھ لی ہیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ امام غزالی سے ہی پوچھ لیں، وہ کہتے ہیں غزالی کی تصوف ٹھیک ہے. غزالی نے اپنی لائف سٹوری خود لکھی ہے، المنقذ من الضلال، اردو میں ترجمہ ہوا ہے، ضیاء القرآن پبلیکیشن لاہور نے کیا ہے. اس کا اردو میں عنوان ہے اندھیروں سے اجالوں کا سفر. اس میں امام غزالی نے اپنی لائف سٹوری بتائی ہے کہ میں صوفی کیوں بنا. اس میں تو وہ دعویٰ کر رہا ہے میں انبیاء سے ڈائریکٹ ملتا ہوں. تو مجھے بتائیں کسی صحابی نے حضور کی وفات کے بعد ان سے ملاقات کی ہے؟ کبھی مولا علی نے، کبھی سیدہ فاطمہ نے. اتنے بڑے بڑے بلنڈرز اس میں لکھے ہوئے ہیں. تو یہ وہی کچھ ہے اور کیا ہے، ایک جیسے ہی ہیں. اچھا، یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ وہ نا پورٹلز کی ایگزامپل دیتے ہیں قرآن پاک سے، کہ وہ ذوالقرنین ڈوبتے ہوئے سورج کے مقام پر گئے کالی جگہ پہ، تو وہ تو ہول ہوتا ہے. مطلب
کیا قرآن پاک میں نہیں اس طرح ہے ہی نہیں. وہ میرے بھائی وہ تو قرآن لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے. جیسے آپ ساحل سمندر پہ غروب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں سورج تو وہ لگتا ہے اٹ سیمز لائک دیٹ. وہ کہتے ہیں جی آسمان قیامت ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا نا. دروازے ہو جائے گا تو وہ قیامت الدین ہوگا نا. ٹھیک ہے لیکن دروازے کچھ ہیں تو دروازے جی ہیں نا. اس سے کیا ہوتا ہے وہ پورٹلز کہہ رہے ہیں نہیں اس طرح نہیں نا کریں کہ ادھر سے آپ کوئی چیز اٹھائیں دوسرے. آپ وہ بات کریں جو قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے, ہم اس کو مانیں گے. آپ نے جو اپنا کو رنگ بھرنا ہے تو وہ ہم پابند نہیں نا. نہیں یاجوج ماجوج جو ہے وہ کہتے ہیں جی بلندیوں سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے. جی اگر وہ دنیا پہ ہیں تو ان کی تعداد تو ابھی تک اربوں میں. جی نبی علیہ السلام نے تو یہی بتایا, صحابہ کو تو یہی پتا تھا. زمین پہ ہے مطلب اسی زمین جی اسی زمین پہ ہے. اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھا ہوا ہے. جی میرے اور آپ کے ساتھ فرشتے اٹیچ ہیں, میں نے نہیں دیکھے ہیں, پردے میں رکھے ہوئے اللہ نے. جب چاہیں گے ظاہر ہو جائیں گے. اس میں کون سا یہ جو تباہ آزمائی کرنا ہے نا قرآن و سنت میں, ہم یہ کہتے ہیں قرآن و سنت میں جتنی بھی چیزیں جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں نا, وہ عقائد و نظریات الحمدللہ قرآن اور سنت میں اسٹیبلش ہوئے ہیں. اس میں اگر آپ ایسی تباہ آزمائی کریں گے کہ جو اصل میں موجود نہیں ہوگی, وہ آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. ہم اتنا مانتے ہیں جتنا احادیث میں ہے. اس کے بعد اگر کسی نے تباہ آزمائی کرنی ہے, اور وہ بھی خیر میرے خیال پابند نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں میرے خیال میں. بالکل وہ یہی تو جب آپ کا خیال ہے, آپ کا خیال تو دین نہیں ہوگا. دین وہ ہے جو لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو لوگ باتیں کرتے ہیں جی چائنیز جو ہیں یاجوج ماجوج ہیں, تو آپ کہتے رہے ان کو, کیا فرق پڑتا ہے اس سے. آپ کہتے رہے نا, ہمیں کیوں پابند کرتے ہیں. ہمیں تو آپ بلیک اینڈ وائٹ میں بتائیں گے کہ یہ یوں لکھا ہوا ہے. ہمارے نبی نے تو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے اور دجال کانا ہوگا, اس کی ایک آنکھ ہوگی. یہ فزیکلی ایک بندہ ہے جس نے سامنے آنا ہے, اور بخاری مسلم میں احادیث اس پہ گواہ ہے. اگر آپ کہتے ہیں یہ کوئی بندہ نہیں ہوگا, کسی سسٹم کا نام ہے, ہم کہتے ہیں سسٹم کا ریپریزنٹیٹیو ضرور ہے لیکن بندہ تو ہے وہ. لیکن وہاں ایک حدیث بھی ہے کہ صحابہ وہ ساحل کے کنارے لگتے ہیں تو وہ دجال کو دیکھتے ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے, تو وہ ساحل کے کنارے, تو وہ جا کے انہوں نے کہیں دوسرے پلانٹ پہ دیکھا تھا یا ادھر ہی دیکھا تھا زمین میں. لیکن ابھی تک تو دجال آیا ہی نہیں دنیا میں. اس میں وہ ٹائم نہیں, تو دجال تو پیدا ہوا ہے نا, ظاہر نہیں نہ ہوا. اچھا پیدا ہوا ظاہر نہیں. جی ساروں کا یہ عقیدہ ہے, یہی حدیث میں آتا ہے, سب کا یہ عقیدہ ہے. صحیح. ہاں جی. وہی دوستو آپ نے ویڈیو دیکھی, امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ویڈیو کیسی ہے. بائے بائے, اللہ حافظ.